بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے آغاز۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج بات کرنی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ہمراہ جو لوگ ہیں اس وقت 3 فرزند حضرت امام علی اوسط، جن کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو حضرت شہربانو کے وطن سے ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 22 سال تھی اور وہ مریض تھے۔ حضرت امام کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 18 سال کی تھی۔ یہ شریک جنگ ہو کر شہید ہوئے۔ تیسرے شیرخوار جنہیں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن کا نام عبداللہ اور جعفر بھی بتایا گیا ہے، ان کے نام میں اختلاف ہے، اور ایک صاحبزادی جن کا نام سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جن کی نسبت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس وقت آپ کی عمر 7 سال تھی۔ کربلا میں ان کا نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پیش راہ شام میں مشہور کی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد عرصہ حیات تک رہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت امام کی بڑی صاحبزادی حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ام اسحاق بنت حضرت طلحہ کے وطن سے ہیں، اپنے شوہر حضرت حسن بن مثنی بن حضرت امام حسن ابن حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہیں، کربلا تشریف نہ لائیں۔ اور اس سے ہٹ کر آگے بات کریں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان ہمراہ تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے اور کربلا میں شہید ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 فرزند حضرت عباس ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد ابن علی، حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ یہ شخصیات کے ہمراہ تھے۔ سب نے شہادت پائی۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے چلے تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی ماں اپنے 2 صاحبزادوں کے، جیسے کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، شہید ہو چکے۔ اور 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر بدران، حضرت مسلم علیہ رضوان، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کربلا حاضر ہو کر شہید ہوتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 پوتے حضرت محمد اور حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے۔ اور صاحبزادگان اہل بیت میں سے 17 حضرات حضرت کے ساتھ ہمراہ حاضر ہو کر رتبہ شہادت کو پہنچے، اور حضرت امام زین العابدین بیمار، عمر بن حسن اور محمد بن علی اور دوسرے صغیر سن صاحبزادے علیہ رضوان قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی ہمشیرہ شہربانو، اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ یہ شہربانو جو تھیں، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر اور دوسری اہل بیت کی بیویاں ہمراہ تھیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد یہ شخصیات کا، جیسے میں نے ذکر کیا، کچھ ساتھ تھیں، کچھ پیچھے رہ گئے، کچھ شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعامل وجہ عذر باقی نہیں رہتی تھی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی، اور حقیقت میں قضاء و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بیداب کر دیا تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا، اور اسباب سفر درست ہونے لگا۔ ہزارہ آدمیوں کے حلقہ بیت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی۔ غدر اور جنگ کا بظاہر کوئی کرینہ نہیں، لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ کرتے تھے، اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں، مگر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ استدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے، کیونکہ آپ کو خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار، ایسی التجاؤں کے ساتھ یہ درخواستیں پیش کرنا، نہ فرمانا اہل بیت کے اخلاق کے
شایان شان نہیں کہ وہ ان درخواستوں کو رد کر دے۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کے لیے شوق سے ہاتھ پھیلا دینا، ہزاروں کوفیوں کا داخل حلقہ غلامی ہو جانا، اس پر بھی حضرت امام کا ان کی طرف سے اغماض فرمانا اور ان کی ایسی التجاؤں کو جو محض دینی پاسداری کے لیے ہیں ٹھکرا دینا، اس مسلمان قوم کی دل شکنی کرنا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صفاکیش کی استدعا کو بے التفاتی کی نظر سے دیکھنا، ان کی درخواست تشریف آوری کو رد فرما دینا بھی حضرت امام پر بہت شاق تھا۔ یہ وہ وجوہات تھیں جنہوں نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر عراق پر مجبور کیا۔ آپ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو واقد لیثی اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے میں بہت ضد کر رہے تھے اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہوئیں اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت موالی و خدام کل 82 نفوس قدسیہ کو ہمراہ لے کر سفر عراق کا ارادہ فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت اللہ الحرام کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر دنیا روتی ہے بیت اللہ کے گرد۔ ان کی گرم آہوں اور دل دہلا دینے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا۔ مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آبدیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جان بازوں کے میرے لشکر اور فداکاروں کے قافلہ سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ اثناء راستے میں ذات ارق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی بعزم مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ملے۔ حضرت امام نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کیا، عرض کیا ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ ہے۔ ایسی ہی گفتگو ایک شاعر سے ہوئی اور پھر تھوڑا سا آگے چلے تو عبداللہ بن مدی سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت درپے ہوئی ہے کہ آپ اس سفر کو ترک فرمائیں۔ انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے۔ راہ میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائے ہوئیں اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد رائے یہی ٹھہری اور فیصلہ یہ ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے گا، واپسی کا خیال ترک کر دیا گیا۔ اس سے آگے ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اہل بیت کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے اور کربلا کے فلسفہ کو، حقیقت کو، سبق کو ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔